الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم. اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں حائض مخصوص کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن حکیم کی سورۃ التکاثر کی تلاوت کریمہ کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الشيخ سيد عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى عنه سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لقمرتي نحوي تعالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. كل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مريدي لا تخف واشر فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال.
انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ صدق الشیخ سید عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے صدقہ سے ہم سب خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بحمد اللہ تعالی اللہ پاک کی توفیق سے جامع مسجد بیت الکرم کے اندر جمع ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے خطاب کے لیے آج سورہ ذاریات کی ایک آیہ کریمہ اور سورہ کہف کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی حوالے سے چند خاص باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، اور خاص طور پر اولیاء کرام کی شان اور سرخیل اولیاء، سید الاولیاء، سلطان الاولیاء حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عموماً ہوتا یوں ہے کہ لوگ اولیاء کرام کی کرامات بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی گفتگو کی بیس نہیں بناتے۔ ہمیشہ جب بھی آپ کسی بھی موضوع پر بات کریں، بلکہ میں آپ کو یہاں تک کہوں گا اگر کوئی اسلامی اسکالر اکنامکس پہ بات کرے، اگر کوئی اسلامک اسکالر میڈیکل پہ بات کرے، اگر کوئی اسلامک اسکالر کسی بھی حوالے سے لا پہ بات کرے، سوشیالوجی پہ بات کرے، جس ٹاپک پر چاہے بات کرے، اس کی بنیاد، اس کی بیس قرآن اور سنت ہونی چاہیے۔ وداؤٹ بیسس آف قرآن اینڈ سنت اس کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے لوگ ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے پکڑتے ہیں۔ میں تو کئی دفعہ سنتا ہوں کہ شعر و شاعری سے باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، جبکہ آپ اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ساری احکام، جتنے بھی احکام ہیں، ان کی بنیاد 4 چیزیں ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب لازوال قرآن مجید، اس کے بعد حضور علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ، اجماع ایسی چیزیں جو مشترکات ہیں، لوگوں کو فرقہ واریت کی طرف نہ لے جایا جائے، اجماع وہ باتیں، اور قیاس جن کو عقل بھی اپیل کرتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ جو ہے وہ راہ راست کی طرف آئیں۔ قرآن مجید سے بنیاد لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن کے قریب سے بھی نہیں گزرتے اپنی ساری گفتگو کے اندر۔ تو یہ چیزیں یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو ان کو ریسائٹ غلط کریں گے یا ان کی انٹرپریٹیشن غلط کریں گے۔ تو ان چیزوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بعض لوگ نام قرآن ہی کا لیتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پا گئے۔ جو قرآن کو مس یوز کرتے ہیں وہ گمراہی کی طرف اور دلالت کی طرف جاتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو آقا علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق پڑھتے اور سمجھتے ہیں وہ راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک تمہیدی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے منتخبہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے مقام ابدیت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور مقام ولایت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو
فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن جائیں۔ اللہ پاک نے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ تاکہ تم میرے بندے بن جاؤ، اس لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جبکہ آلریڈی سورہ مریم کے آخری رکوع کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے ہر شے اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر پیش ہونے والا، ہر شے۔ اب ان کلو، جب کلو کا لفظ آ گیا تو الا من فی السماء، من کا لفظ بھی آ گیا، کلو بھی عموم کے لیے آتا ہے، اس میں یہ سب کو گھیرے ہوئے، اور من بھی عموم کے لیے آتا ہے۔ تو من اور کلو نے ہر چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ ہر چیز اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر پیش ہونے والی، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ کیوں فرمایا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ جب ہر چیز آلریڈی بندہ ہے تو ہمیں کیوں فرما رہا ہے رب کائنات کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ کیا ڈفرنٹ ہے اس کے اندر؟ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس عقدے کو بڑے خوبصورت انداز میں حل کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر ما سراپا انتظار وہ منتظر۔ لوگوں خالی بندہ ہونا یہ اور بات ہے، اور اس کا بندہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ جو خالی بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جو اس کے بندے ہو جاتے ہیں اللہ خود ان کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کے وہ بندے بن جائیں جن کا اللہ منتظر رہتا ہے، جن کا اللہ انتظار کرتا ہے، اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اب وہ بندہ بننے کے لیے قرآن مجید کے اندر کچھ شرائط ہیں، غور سے ذرا سنتے آئیے گا۔ دو میں نے حوالہ جات دیے، ایک یہاں کا سورہ زاریات کا اور ایک سورہ کہف کا، پھر ہم اپنی بات کو لے جائیں گے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی طرف۔ اب اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا تم میرے بندے بن جاؤ، تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر کرتے ہیں، کسی حال میں بھی اللہ کے نہ شکرے نہ بنو۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ ڈیوڈ جن کو ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے فیملی ممبرز میں سے اپنی فیملی کے لوگوں کی ڈیوٹی لگا رکھی، 8واں پہر ہر وقت ایک شخص عبادت خانے میں عبادت گاہ میں بیٹھا رہتا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا، ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتا۔ تو یہ مالو اعلیٰ داؤد شکر، اس کے ریٹرن میں اللہ پاک نے ان کو کیا عطا فرمایا کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے حصے میں۔ یہ اتنی بڑی سعادت پھر آپ کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے ہواؤں میں فضاؤں میں بھی حکمرانی عطا فرمائی، اور پوری دنیا میں جہاں جاتے تھے جنات آپ کے مطیع تھے، غیبی مخلوقات سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مطیع تھی۔ اور سورہ نمل کے اندر بڑا تفصیل سے آپ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، لیکن بالآخر آپ نے یہ سارا کچھ جب خود پرندہ برڈ بھی آپ سے کلام کرتا اور آپ فرماتے تو کدھر تھا، مجھے بتائے بغیر میرے دربار سے ایبسنٹ کیوں ہو گیا؟ اگر اپنی صحیح ریزن نہیں بتاؤ گے تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ یہ خود کو آپ فرمایا۔ تو اس کے بعد اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام دور سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، 3 میل دور سے آپ نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ چیونٹی کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ گیا، کہیں ہمیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے، چلو جلدی سے اپنے سوراخوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ 3 میل دور سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی آواز کو سن کر آپ نے اسمائل دیا، مسکرا دیے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہ ساری باتیں اور پھر اپنی طرف دھیان دیا اور اس کے یا اللہ یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر۔ یہ آپ کو میں
چند ریفرنسز جو قرآن حکیم سے آپ کو کہ جب آپ دیکھیں آپ کے بچے کھیل رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس اللہ پاک نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی، آسانیاں ہیں، تو پھر آپ جھکتے چلے جائیں، کیا پراؤڈی نہ ہو، تکبر نہ کریں، مغرورے نہ بنیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کوئی کونسلر الیکشن جیت جائے نا تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لاتے، لو جی آج مانا کمال کر، لوگ ایسے کرتے اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی مکہ جہاں سے حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد دو ہستیاں ہیں جو مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام بار بار خانہ کعبہ کی طرف تکتے ہیں اور حضور علیہ السلام اشک بار، یا اللہ اس کعبے سے مجھے بڑا پیار، اس کعبے سے بڑا پیار ہے۔ اور سورہ قرآن قصص کے اندر قرآن مجید کے 20ویں پارے میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین، بڑی پیاری آیت، اس کی آپ کو میں حکمت بھی بتاؤں گا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ رب اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ آپ کو فاتحانہ شان سے مکہ میں دوبارہ داخل کرے۔ تو جی میں مکہ پاک میں تھا، قبلہ شاہ صاحب کو ماشاءاللہ حاضری دے کر آئے، تو ایک بابا جی مجھے مل گئے، تو میں کہا یار دعا کرو، پھر آئیے، بڑا مزہ آیا۔ تو انہوں نے کہا یار ایسے کرو کہ اپنی انگلی کے اشارے سے غلاف کعبہ پر جا کے یہ والی آیت دیکھو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ رب آپ کو دوبارہ مکہ میں لے کر آئے۔ تو جی یہ میں نے آیت لکھی، الحمدللہ پھر مجھے کئی مرتبہ الحمدللہ حاضری کا موقع حاصل ہوا، پیرنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر کوئی اللہ والے بتائیں ایسی باتیں تو ان کے اندر بھی خاص راز کی چیزیں ہوتی ہیں، خاص راز کی چیزیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو روان، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مکہ والوں پر پھر غلبہ عطا فرمایا۔ اور اس وقت یہ آیت سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور محبوب آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک، لشکر در لشکر، فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو سونے محبوب پھر کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے، اپنے رب کی حمد کیجیے، واستغفر انہ کان توابا، اور سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، جھکتے رہے، ہمیشہ جھکی ہوئی جو شاخ ہوتی ہے اسی پر پھل لگتا ہے، اور اگر آپ اکڑ جائیں گے، پراؤڈی ہو جائیں گے تو پھر وہ سروں پر پھل نہیں لگتا، آپ کو پتہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیا کریمہ اس میں مانو اعلیٰ داؤد شکرا، اعلیٰ داؤد شکر کیا کرو، قلیل، اچھا یہ بھی بات بتا، لیکن دل کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح قلیل من عبادی الشکور، کم ہی میرے ایسے بندے، عبادی الشکور، یا متکلم کی، یا متکلم کیا مطلب یہ میرے ایسے بندے بہت ہی تھوڑے ہیں جن کو میں اپنا کہتا ہوں، اپنا کہتا ہوں، اور وہ شکر گزار ہی، وہ کون ہے؟ شکر گزار۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے بندے بنو، اور میرا بندہ بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے، کبھی نہ شکرے نہ بنو۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں پاکستان میں جا کے پوچھ لیں، ادھر کچھ نہیں بنتا ہی کچھ، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی بات اسی سے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، اب یہ بھی دیکھیں۔
اب اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو شرائط ہیں وہی چین آگے چل رہے ہیں. تمہیں پیدا کیا تم میرے بندے بن جاؤ، اور میرا بندے بننے کے لیے شرط یہ کہ شکر ادا کرو. شکر کا بھی ایک طریقہ ہے. جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، مثلا آپ نے کسی کو پانی پلایا اور وہ پانی پینے والے نے آپ کا شکریہ ادا کرنا. اگر آپ سے وہ بڑا ہے، آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادب کے ساتھ ادا کریں. جناب آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ نے میرا خیال رکھا. اگر کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس کا شکریہ شفقت سے، پیار سے کہ بیٹا آپ کی بہت تھینکس میں آپ کو کہتا ہوں. اگر آپ کا ہم عمر ہے تو آپ فرینڈ شپ کے ماحول میں، دوستانہ ماحول کے اندر اس کا شکریہ ادا کریں. تو پتہ یہ چلا کہ جس کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے پہلے اس کی پہچان ضروری ہے تاکہ اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس آپ اس کو تھینکس کہہ سکیں. آپ کا اللہ پاک کی بات آپ دیکھیں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ شکر ادا کرے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شرط کیا ٹھہری؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کو پہچانیں. بہت بڑی بات ہے. اللہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ اللہ کو تھینکس کہہ سکیں، اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں. یا اللہ تیری معرفت کیسے ملتی، تیری پہچان کیسے ملتی ہے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے سورہ مزمل کے اندر فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بے شک یہ قرآن مجید ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے. جو چاہتا ہے کہ اسے رب کی پہچان حاصل ہو جائے وہ قرآن سے اپنا تعلق استوار کرے. قرآن سے تعلق جوڑے بغیر کسی کو رب کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو، قرآن سے تعلق جوڑ دو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی. اب متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئیں وہی متقی ہیں. اور غیب پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اس پر بہت لکھا. الذین یؤمنون بالغیب، اور امام راضی علیہ الرحمہ کے حوالہ جات دے دے کر لکھا ہے. اور امام راضی نے 17 دلیلیں دی ہیں. ایمان بالغیب کی 17 تفسیریں بیان کی ہیں. ان میں اعلیٰ ترین تفسیر یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانے سے مراد دہلیز محمد مصطفیٰ پر اپنا سر تسلیم خم کر دینا. اپنا سر تسلیم خم کر دینا آقا علیہ السلام. کیونکہ ہم تو جنت کو نہیں جانتے، ہم تو قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا. یہ سارا کچھ دوزخ کیسا ہے، فرشتے کیسے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہڈن ہے ہم سے، یہ ایک دیکھنے والا بتا رہا ہے. ایون کہ رب کائنات کی ذات اللہ کو کس نے دیکھا تو کہہ سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں شادو میں گواہی دیتا ہوں. تو بھائی گواہی تو وہ دیتا ہے جس نے دیکھا ہوا ہو. ہم کہتے ہیں شادو میں گواہی دیتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ایک گواہی دینے والے نے، ایک دیکھنے والے نے یہ بتایا ہے من آنی فقد رأى الحق، جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. پھر یہ آقا علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق ہم کہتے ہیں میں آمنت باللہ، میں ایمان لے اللہ و ملائکۃ. Where is the angels؟ ہم کہتے ہیں ادھر بھی ہیں، ادھر بھی. یہ کس نے بتایا؟ ہم کہتے ہیں ادھر بھی رائٹ شولڈر پر، لیفٹ شولڈر پر، ادھر بھی فرشتے اس وقت بیٹھے ہوئے. لیلۃ القدر میں ایک انچ بھی جگہ نہیں رہتی جہاں پہ فرشتے نہ بیٹھے ہوئے. تو ہر جگہ فرشتے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئیں وہی متقی ہیں. تو غیب پر ایمان لانے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لینا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی محبت میں مقام فنائیت پر پہنچ جانا ہے. جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ رب کا اتنا حبیب ہوتا ہے اور اسے اتنا ہی ایمان بالغیب نصیب ہوتا ہے.
ایمان بالغیب جتنا پختہ ہوگا اتنا انسان متقی بنے گا، جتنا انسان متقی بنے گا اتنا قرآن سے تعلق پختہ ہوگا، جتنا قرآن سے تعلق پختہ ہوگا اتنی رب کی پہچان حاصل ہوگی، جتنی رب کی پہچان حاصل ہوگی اتنا انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا، اور جتنا انسان اللہ کا شکر گزار بنتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ پاک فرماتا ہے وہ عام لوگوں کے دائرے سے نکل کر خاص کے دائرے میں شامل ہو، وہ خاص کے دائرے میں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اور لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا ایسے ہی، لوگ کہتے ہیں جی بندے سارے برابر ہی ہوتے، بس آرام سے سافٹلی وہ اتنا لفظ کہتے ہیں، ایسا نہیں جی اتنا لفظ کہتے ہیں بندے سارے ایک ہوتے ہیں، کسی کے پاس کیا جانا۔ اب کیسی بات کرتے ہیں؟ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں، سورہ الکہف دوسری جگہ میں نے بندگی کا ایک مقام یہ بیان کیا، اب دوسرا مقام دیکھیں، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس ان دونوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو۔ اب دیکھیے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو ان دونوں نے پا لیا۔ وہ دو کون تھے؟ وہ ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ کون تھا؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا، اسے ہم نے خاص رحمت عطا فرمائی۔ وہ رحمت کیا تھی؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے خاص علم بھی عطا فرمایا اپنی طرف سے، علم لدنی۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے علم لدنی کہہ جاتے ہیں، علم لدنی لفظ علم لدنی، علم لدنی عطا فرمایا، خاص رحمت، خاص علم، خاص بندہ۔ اب تینوں چیزیں دیکھیں، بندے عام بھی ہوتے ہیں، بندے خاص بھی ہوتے ہیں، رحمت عام بھی ہوتی ہے، رحمت خاص بھی ہوتی ہے، علم عام بھی ہوتا ہے، علم خاص بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے خود اسپیسیفائی کیا ہے۔ اب بندوں کے اندر بھی فرق ہے، ایک ہے عبد عابق، اصول شاشی اصول فقہ کی کتاب ہے۔ عبد عابق کا مطلب ہے باغا ہوا غلام، نافرمان غلام جو بات نہیں مانتا۔ ایک ہے عبد رقیق، ایسا غلام جو عام ہو، بات مانتا ہو، اس باغے ہوئے سے بہتر ہے۔ اور تیسرا سپرلیٹو ڈگری ہے عبد مأذون، جو مالک کے اتنا قریب ہو کہ مالک نے اسے اپنی طرف سے اذن عطا کر رکھا ہو کہ تیرا کہنا میرا کہنا شمار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عبد مأذون۔ گفتائے اللہ بابد گرچہ سے حلقو میں عبد اللہ بابد، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ نظر آنے میں بات بندے کے حلق سے نکل رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کلام خدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا اس کو اتھارٹی دے دیتا ہے اللہ پاک۔ یہ تین طرح کے بندے تو آپ، ایک عبد عابق ہے، عبد رقیق ہے، عبد مأذون ہے، عام بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ اب وہ جو دو تھے جنہوں نے پایا وہ کون کون تھے اور کس کو پایا، یہاں سے اب بات اب بندگی سے ولایت کی طرف بات جائے گی، ذرا غور سے سنیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے مجمع سے، ایک بندے نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکثر جب خطاب فرماتے لوگ بڑے متاثر ہوتے، گفتگو سنتے۔ ایک بندے نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اس وقت ساری روئے زمین پر سب سے زیادہ علم آپ ہی کے پاس ہے؟ آپ نے یہ بات فرما دی۔ فرمایا ہاں، اللہ پاک نے مجھے ایک عطا فرمایا، بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ پاک میں نہیں موسیٰ، ایک اور بھی ہے جسے میں نے خاص رازوں کا، باطن کا علم عطا فرمایا، خاص راز عطا کیے ہیں، باطن کا علم عطا فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مچل اٹھے، عرض کہ یا رب العالمین، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے ملا دے جس کے پاس خاص راز ہیں، باطن کا علم ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقط علم ظاہر پر دم بناتے رہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، علم را گر تن زنے مارے بود، خالی دکھاوے کے لیے، ٹیپ ٹاپ کے لیے، خالی اپنی پھوپھا کروانے کے لیے اگر علم کو تن پر مارتا رہے گا، ظاہر اپنا دکھاتا رہے گا، تو یہ تیرے لیے کسی وقت سانپ بن جائے گا، یہی تجھ کو ڈس دے گا۔
یہ تکبر تجھے مروا دے گا۔ علم را گر من زنے یارے ببر، اور اگر علم کو اپنی میں بن مارے گا، اپنے اندر کو سنبھالے گا، تو یہی علم تیرے لیے مددگار بنا ہے۔ کہیں فرمایا العلم نور، کبھی علم نور ہے، اور اگر ادھر سے نظر نہ ہو تو العلم نار، وہی علم آگ بن جاتا ہے۔ کبھی نور بن جاتا ہے، کبھی نار بن جاتا ہے، کبھی مار کہتے ہیں سانپ کو فارسی میں، کبھی مار بن جاتا ہے، کبھی یار بن جاتا ہے۔ یہ ہے کبھی ظاہر اور باطن کا جو علم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 طرح کا علم عطا فرمایا۔ ایک علم تو وہ ہے جو میں نے تم پر ظاہر کر دیا، اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں بیان کروں تو لقطع الحلقوم، میرا گلا کاٹ کے رکھ دے۔ ایسی ایسی راز کی باتیں بھی ہیں، جیسے منصور اللہ نے انا الحق کہہ دیا تھا، اپنے بارے میں کہہ دیا، اور جب اس کے ٹکڑے کیے گئے تو اس کے ایک ایک پارٹ آف باڈی سے انا الحق کی صدائیں بلند ہو رہی۔ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق ہے۔ حضرت مولوی روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث کا درس دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک درویش آ گیا، اور اس نے آ کے بیٹھ گیا پاس۔ آپ لیکچر دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، کتابیں پڑھا رہے ہیں، اس نے آ کر پوچھ لیا، اس نے کہا یہ چیز فارسی زبان میں یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولوی روم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آگے سے فرمایا است کے تو نہ دانی، یہ وہ ہے بابا تینوں کی بتاؤ، تو نہیں جانتا۔ بس یہ مولوی روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، ان کو اس کے سامنے جواب دے دیا۔ بعد میں بچے گئے، تھوڑی دیر بعد چھٹی ہوئی، ادھر ادھر طالب علم منتشر ہوئے، تو بابا جی نے کیا کیا، بابا جی نے وہ ساری کتابیں جو پڑھی تھی مختلف جگہوں پر، وہ کتابیں ڈیسکوں سے اٹھا کے وہ پانی کے تالاب میں پھینکی۔ پانی کے تالاب میں پھینکی، کسی بچے نے دیکھ لیا، استاد صاحب کو خبر کر دی کہ جناب یہ بابا جی باقی کچھ نہیں جانتے، ساری کتابیں انہوں نے تالاب برد کر دی، پانی کے اندر گرا دی ہیں۔ اس کے بعد اسی وقت حضرت مولوی روم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا بابا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں جانتا۔ تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے اچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا مجھے، آپ نے فرمایا مجھے کتابیں چاہیے، تمہیں کیا پتہ علم کا؟ تو حضرت مولوی روم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ جو درویش ہے وہ پانی کے تالاب کے اندر داخل ہوا، بالکل پانی کے اوپر کھڑے ہو، پانی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور پانی کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، کتاب ہاتھ میں آتی ہے، پانی سے کتابیں نکال رہے ہیں اور مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کتابیں باہر دے رہے ہیں، مٹی جھاڑ رہے ہیں، کتابیں باہر دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ساری کتابیں دی، مولوی روم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی، انگشت بدندہ رہ گئے، اور انہوں نے فوری پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا است کے تو نہ دان، یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے، یہ وہ چیز ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس مقام پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ خود مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت تک علم کے کمال کو نہیں پہنچے جب تک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نہیں ہوئے۔ انہیں اس ایک خاص اللہ کے بندے کا، اللہ کے مقرب بندے کا فیض نصیب نہیں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گئے ہیں، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے یا رب العالمین پھر اس بندے کی کوئی مجھے نشانی بتا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک نشانی بتاتا ہوں، ایک تو اپنی اس مقام پہ جا کے خود پہچان لو، اور ایک نشانی یہ ہے کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، تمہارا بھی اس سے سنگم ہو جائے گا، تمہاری بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کر اللہ کے بندے کی تلاش کے لیے نکلے۔ اب اللہ کے بندوں کو تلاش کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اب قرآن میں سنت انبیاء ہے اور حکم خدا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بندے سارے برابر ہی ہوتے ہیں، کسی کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟
وہ دیکھیں یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ کاف سے حکم خدا ہے، سنت انبیاء ہے، اور جو حکم خدا سمجھ کر سنت انبیاء سمجھ کر جو تلاش کرتا ہے وہ پھر اللہ والوں کو پا بھی اسے پھر اللہ والے مل بھی جاتے۔ فوجدا، ان دونوں نے پا لیا۔ حضرت یوشع بن نون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ بنی ہوئی مچھلی رکھ لی، تلاش کے لیے نکل پڑے۔ وہ جہاں دو دریا مجمع البحرین، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا تھا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے سٹے کیا، وہاں سے پھر آگے نکل کے ایک مقام پر پہنچے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع وہ جو بنی ہوئی مچھلی رکھی تھی لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ حضرت یوشع بن نون کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت مجھے تو آپ کو بتانا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بلا دیا۔ وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میرے منہ کی بات، وہ بس اسی وقت ذہن سے نکل گئی، شیطان نے بلا دیا کہ جہاں سٹے کیا تھا ہم نے، جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا، وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی بھاگ گئی۔ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ فرمایا؟ ذالک ما کنا نبغی فارتدّا علی آثارہما قصصا، اے یوشع انہی قدموں کے نشانوں پر واپس چل جہاں پر مردوں کو زندگی ملتی ہے، وہیں اللہ والے رہتے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے، میں نے آپ کو بتایا نا اللہ پر دو چیزیں، فرمایا ایک تو تمہیں وہاں سے پتہ چل جائے گا نشانی، وہ مقام خود نشانی ہوگا کہ جہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ مجمع البحرین، جب اس مجمع البحرین میں آپ نے غور سے آگے دیکھا تو فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے خاص بندے۔ اب دیکھیں عبدن بندہ، من عبادنا ہمارا بندہ، اور عبدن من عبادنا سب کو ملا کر پڑھیں تو ہمارے خاص بندوں سے بھی خاص بندہ۔ ایک ہے عام بندہ، ایک ہے خاص بندہ، ایک ہے خاص الخاص بندہ، خاصوں سے پھر خاص آ۔ وہ حضرت سیدنا بلیہ بن ملکان ان کا نام ہے، اور لقب ان کا خضر علیہ السلام، نام ان کا بلیہ بن ملکان، کنیت ان کی ہے ابو العباس۔ دو سفید چادروں کے اندر ملبوس تھے، دو سفید چادریں، تو وہ وہاں پہ پانی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما، ان سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، اپنی خاص رحمت عطا فرمائی، اور خاص رحمت کیا تھی کہ جہاں پر سیدنا خضر علیہ السلام قدم رکھتے تھے خشک زمین پر سبزہ اگاتا تھا۔ خضر کا لفظ آپ کہتے ہیں گنبد خضرا، سبز گنبد، تو خضر اور خضر یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ خضر اور خضر عربی زبان میں سبز کو کہا جاتا ہے۔ تو جہاں آپ قدم رکھتے تھے سبزہ اگتا تھا، اور پانی کو آپ مس کرتے تھے تو پانی آب حیات بن جاتا۔ یہ سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرما رکھی۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ والے جس مقام پر ہوتے ہیں ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں بھی مردوں کو زندہ کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی مجلس میں جا کر مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام میں الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ اس کی بلا یا رسول اللہ، حضور ارشاد فرمائیں آقا علیہ السلام میں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے مکھڑے کو دیکھو تو دیکھتے ہی تمہارا قلب جاری ہوگا، جب ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے، غافل دل ذاکر بن جائے۔ غافل دل، وہ غافل ہے سویا ہوا پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن وہ انہیں دیکھتے ہی بندے کی زبان سے نکلے اللہ، یار کیا مکھڑا ہے، کیا ہستی ہے۔ والذین اذا رؤوا، لوگ جنہیں دیکھتے رب یاد آ جائے، دل زندہ ہو جائے۔ زندہ ہونے کا یہی مطلب ہے، مردہ دل کے زندہ ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا رب سے ٹوٹا ہوا ناتا پھر سے جڑ جائے، یہ دل کے دل، ورنہ اور یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ٹو بھی فرینک بتا رہا ہوں، بعض لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ اور مزاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو موو کرتے ہیں، مسلس کو موو کرتے ہیں، ان جگہوں کو موو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دل زندہ کرو، دل جاری کرا لو،
دل جاری کرنے کا، میں نے یہ ایسے بہت سے لوگ دیکھے، کئی جگہوں پر دیکھے، لیکن الحمدللہ میں حضور سیدنا قطب الاولیاء سیدنا طاہر غوثی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں رہا ہوں، خاص حضور غوث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ بھئی آپ مسجد کو ہلاتے جائیں اور یا کہیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو عجیب عجیب نام لکھے ہوئے، فلاں فلاں پیر فلاں، اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور علیہ السلام نے اور بھی کچھ نشانیاں بیان کی، آپ ذرا غور سے سنیں، پر میں اللہ والے وہ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں رب یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھو تو تمہیں علم ملے، جن کے پاس بیٹھو علم ملے، اور جن کے پاس بیٹھو تو تمہیں آخرت یاد آ، یہ تین آخرت یاد آ، وہ دنیا کی فنائیت، دنیا کے فانی ہونے، اس کے عارضی ہونے کا بار بار ذکر کریں گے اللہ والے، عارضی ہونے کا، یہ دنیا بالکل مختصر سی ہے، اگلی تیاری کرو بابا، اگلے جہان کی تیاری کرو، اس بازار میں خالی ہاتھ نہیں جانا، تو جو بندہ علم دے، جو بندہ رب کو یاد کروا دے، جو بندہ آخرت کو ہر چیز پر ترجیح دلا دے، سمجھ لو وہ اللہ ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے، جو دنیا کے عارضی پن کو ڈسکرائب کرے، وہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور جو بس دنیا کی عاشقی میں چھت میں گڈی لئی، اچھا اس تو بعد میں نیچے فلاں بھی کرنا چاہیے، فلاں بھی وہ کاروباری باتیں ہر وقت کرتا رہے، ادھر کی بات کوئی نہ کرے۔ کئی اللہ والے ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ یار کوئی، اکثر لوگ کاروبار کی بات کرتے ہیں آگے، یار کی بات کوئی نہیں کرتا، یار کی بات بھی تو کرے نا، ادھر کی بات کریں۔ اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے اپنی طلب کو خالص کریں، جتنی طلب خالص ہوگی اتنا اللہ کا بندہ اچھا آپ کو ملتا چلا جائے۔ میں آپ کو بڑی خاص، طلب خالص ہوگی تو آپ کو وہ مطلوب مل جائے، اگر طلب خالص نہ ہوگی تو کبھی نہیں ملتی، ایسے ٹیمپریری آپ کو نہیں، ملتے ہی نہیں ہے، 2 دن لطیفے سنائے، مذاق کی، اگلی نشست چلے گئے، تو یہ سیریسنیس نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فوا جدا اللہ کے بندے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام آگے جواب کیا دیتے ہیں؟ اب علم ظاہر اور علم باطن کو دیکھیں۔ سیدنا خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں انکا لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بات خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ باقی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا کیا تھا، کیا کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں آپ سے بات کریں گے۔ صرف اتنا ایک جملہ آپ کو بتا دیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، میرے پاس علم باطن ہے، میں کئی ایسے کام کروں گا آپ ہر بات پہ آبجیکشن کرتے چلے جائیں گے، اس لیے آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بات ادھر رکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ 15ویں پارے اور 16ویں پارے کے شروع میں، یہ الگ رکھ لیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کل محفل ہوگی اس پہ بات کریں گے۔ اب آ جائیں آپ دوسری طرف، بغداد کا شہر ہے، اب وہ یہ ساری باتیں جتنی بتائی ابھی تک یہ خضر اسرائیلی کی باتیں، اسرائیل بنی اسرائیل کے خضر، حضرت خضر علیہ السلام، بغداد کا شہر ہے اور 60-70 ہزار افراد کا اجتماع ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم اجتماع سے خطاب فرماتے ہیں، اور جو آواز کی گنگنت پہلی صف کے لوگ سن رہے ہیں، آواز کی وہی تمگنت وہی گنگنت آخری صف کے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ اچانک دوران خطاب اب آپ نے لوگوں سے سلسلہ منقطع کیا، اپنے خطاب کا سلسلہ توڑ دیا، اور آپ ہوا کی طرف متوجہ ہوئے، کھڑے ہو گئے، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے خضر اسرائیلی رک جا، خضر محمدی کی بات سن کر، اے خضر اسرائیلی رک جا، خضر محمدی کی بات سن کر جا۔ حضرت خضر علیہ السلام رک گئے، خضر علیہ السلام متوجہ ہوئے، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا خطاب سنا، اور اس مجلس کے بعد جس ولی کے پاس بھی جناب سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، آپ ایک جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر
ولایت میں استقامت چاہتا ہے، ولایت میں سلامتی چاہتا ہے، روحانیت میں ترقی چاہتا ہے، روحانیت میں فروغ چاہتا ہے، تو غوث پاک کے در سے وابستہ ہو جائے۔ اگر غوث پاک کے در سے وابستہ نہ ہوا تیری ولایت سلب ہو جائے گی۔ اور خود سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کیا کر کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب وہی جملہ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ راز کی باتیں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام، میں آپ کو وہی جواب دیتا ہوں جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ آپ خضر اسرائیلی ہیں اور میں خضر محمدی ہوں۔ کل ولی اللہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے، کوئی ولی قدم موسوی کی اتباع کرتا ہے، کوئی ولی قدم عیسوی کی اتباع کرتا ہے، کوئی ولی قدم ابراہیمی کی اتباع کرتا ہے۔ اے خضر علیہ السلام، یہ عبد القادر جیلانی قدم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جوان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، ساری کائنات میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ اور آپ فرماتے ہیں انا حسنی، میں حسنی ہوں، والمخدع مقامی، اور مخدع میرا مقام ہے، کوئی شخص میرے مقام کو جانچ نہیں سکتا۔ وَأَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ، اور میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو خراسان کے اندر بیٹھے عبادت کرنے والے پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہیں، کون؟ خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب بغداد کے اندر یہ اعلان ہوا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ اجمیر نے اپنی گردن جھکا دی، عرض کیا میرے آقا آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو اہل نقشبند ہیں وہ سن لیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عرصہ ریاضت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے۔ یہاں گجرات کے کافی احباب بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتا دوں اللہ کی عزت کی قسم بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، گجرات کے اندر کثرت کے ساتھ غوث پاک کے عاشق رہتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک اور بھی سارے پاکستان میں ہیں، باہر تو میں نے گجرات کے اندر جا کے بڑی مجالس کے اندر خطابات کیے ہیں، اور حضور غوث پاک کا بڑا کرم ہے اس خاص ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگوں پر، تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے اولیاء کو فیض دیا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند انہوں نے کوشش کی کیا کہ میرے دل پر اللہ کا نام نقش ہو، کوشش کرتے اسٹرگل کرتے اللہ کا نام نقش نہیں ہوتا، اور آ کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پنجہ مبارک، آپ دیکھیں نا یہ 5 انگلیاں، یہ لفظ اللہ بنتا ہے، پنجہ مبارک جو ہے خواجہ بہاؤالدین کے دل پر رکھا تو نقش بند اسی وقت ان کے دل کے اوپر اللہ کا نام نقش ہو گیا، اس وجہ سے وہ نقش بندی ہوا، نقش بندی ہو گئی۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے چچا ان کو لے کر حضور غوث پاک کے پاس آئے کہ حضرت اس نے علم ظاہر تو پڑھ لیا ہے، اس کو علم باطن بھی عطا فرما دے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، علم ظاہر سارا ڈیلیٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس کی حضور جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر حضور سیدنا غوث پاک نے ان کے گرمان میں پھونک ماری، فرمایا عرض کہ حضور وہ کچھ ملا ہے جو پہلے موجود نہ تھا، اللہ پاک نے علم ظاہر میں دے دیا، علم باطن بھی عطا فرما۔ چشتیوں کو فیض، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات آپ کو بتا چکا، نقشبندیوں کو فیض، قادریوں کو فیض، اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے بہت بڑی بات کی، کیا فرماتے نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی سب تیری چڑیاں تیرا دانا پانی یا بس کا، سب آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، سب آپ کے در سے مستنیر ہو رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سید الانبیاء بنایا ہے، اور حضور غوث پاک کو اللہ پاک نے سید الاولیاء بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت آقا علیہ السلام میں جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی جنت کے اندر،
ایک صفحے پتہ نہیں کتنے ارب لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتے، 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی 80 صفحے، میری امت سب سے زیادہ 80 صفحے فقط امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جس طرح امت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی شان عطا فرمائی کہ سب سے زیادہ امت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی طرح مریدوں کے اعتبار سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شان عطا فرمائی۔ بڑے بڑے پیر ہوئے، بڑے بڑے اولیاء ہوئے، لیکن رب کعبہ کی قسم جس طرف جائیں غوث اعظم کا فیضان آپ کو نقشبندیوں میں، چشتیوں میں، قادریوں میں، سہروردیوں میں، عرب کے اندر چلے جائیں، شاذلیوں میں، ہر جگہ پر سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ ایون کہ یہودی غوث پاک کو مانتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مظہر جمال مصطفیٰ کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کس قدر وہ احترام کرتے ہیں۔ دوستان محترم، حضور سید آپ بات کنکلوژن کی طرف لا رہا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک دو باتیں صرف مختصراً دو باتیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادے حضور غوث پاک جنہوں نے رسول پاک سے ڈائریکٹ فیض لیا، ابھی سارا علم مکمل ہو گیا تھا، تقریر نہیں کرتے تھے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام بیٹے عبد القادر خطاب کا آغاز کرو، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا حضور میں گیلان کا رہنے والا ہوں، اور گیلان میں فارسی زبان بولی جاتی، بغداد آ گیا ہوں، بغداد میں اہل عرب بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلاغاء، بڑے بڑے حکماء، علماء، محدثین رہتے ہیں، یا رسول اللہ کس طرح عربیوں کو اور اتنے بڑے علماء کو خطاب کرو؟ آقا علیہ السلام میں عبد القادر اپنا منہ کھولو، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ۔ پیچھے ہی سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کھڑے، اور انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا، اور آپ نے عرض کیا آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ انہوں نے فرمایا میں رسول پاک کی برابری نہیں کر سکتا، آقا علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد خطاب کا عرب یہ تھا، آپ نے ایک آیت پڑھی، آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی، اور اس مجلس کے اندر محدث ابن جوزی جیسا شخص بھی بیٹھا تھا، بہت بڑی اتھارٹی ہے حدیث کے اندر، محدث ابن جوزی، وہ بھی بیٹھے تھے سامنے۔ ان کو یہ مان تھا، ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جو آیت شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھ دی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو پڑھ دی ہے، مجھے اس آیت کی 11 تفسیریں ایسی آتی ہیں جو دنیا کے اندر کسی کو نہیں آتی، جو دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں آتی۔ تو حضور غوث پاک کے سامنے مجمع ہے، آپ نے وہ آیت پڑھی اور اس کے بعد پہلے وہی تفسیر کر دی جو محدث ابن جوزی کو آتی، اس کے بعد دوسری بھی وہی تفسیر کر دی، تیسری بھی وہی تفسیر کر دی، آپ تفسیریں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے 11 تفسیریں وہی بیان فرما دی، محدث ابن جوزی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے تھی، اب میں تمہیں کچھ خاص تفسیریں بیان کروں۔ حضور غوث پاک نے اسی آیت کریمہ کی 63 تفسیریں لوگوں کے سامنے بیان کی۔ یہ عالم تھا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا۔ دوستان محترم، آپ نے روحانیت کے اندر، علم کے اندر، شریعت کے اندر، طریقت کے اندر خدمات سر انجام دی، اور آپ نے بڑا پیارا آپ کا ایک جملہ ہے، فرمایا لوگوں کافر کے بارے میں بھی اچھا گمان کرو۔ سننے میں آج تو ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کافر اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں، حضور غوث پاک کا ارشاد ہے کافر کے بارے میں بھی اچھا گمان کرے۔ تکبر کرنے والے ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اور پتہ نہیں تجھے کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کا ارشاد، اپنے بیت کو براڈ کریں، لوگوں سے پیار کریں، نفرتیں ختم کریں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا اگر کوئی بڑا ہے تو اسے اپنے سے اچھا سمجھ، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کو نیکیاں کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا ہوگا۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھ، اس حوالے سے اس کی عمر تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے اس کے گناہ تم سے کم، اس کے گناہ تم سے کم۔ پازیٹیو سوچ رکھو، یہ اس طرح پازیٹیوٹی یہ ہمیں غوث پاک کے طرف سے ملی، یہ آپ نے خیر لوگوں کو تقسیم فرمایا۔ آپ بس بات یہ ہے کہ جب آپ کو استاد کے پاس لے جایا گیا، یہاں سے میں ٹرننگ پوائنٹ اسپیچ کا آپ کو آخری بات کروں گا،
یہ جب آپ کو استاد کے پاس لے جائے گا قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے آگے سے کیا پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ استاد صاحب کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے پارے سے شروع کریں اور آپ پڑھ رہے ہیں 15واں پارہ۔ آپ فرماتے ہیں استاد نے فرمایا کہ آپ پہلے 15 پارے کہاں پہ پڑھے؟ تو آپ فرماتے ہیں میری اماں جان مجھے گود میں لے کر قرآن پڑھتی تھی، میں نے 15 پہلے پارے وہیں پہ پڑھ لیے۔ دوستان محترم، آج کی ماں اگر چاہتی ہے کہ اس کا بچہ وہ اپنے اسلاف کے اساتذے کو محفوظ رکھے، آپ کہتے ہیں نا یار وڈیاں یہ گلا نہیں رہی، وہ گلا نہیں رہی، یہ بات کہہ دیتے ہیں، وہ گلا کیسے رہیں گی، وہ باتیں کس طرح رہیں گی جب ہم پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ میں نے آپ کو بار عرض کیا ہے الحمدللہ تعالیٰ اللہ پاک کی توفیق سے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ 24 آور آپ قرآن سیکھیں، علم حاصل